دعوت و تبلیغ کی محنت کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ وہ کام ہے جو چلتا رہے گا، اور کرنے والے نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو کوئی ان کا بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں حالات آئیں گے، لیکن اگر آپ میں اخلاص ہے اور نیک نیتی کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کسی کو بھی اللہ تم پر قدرت نہیں دے گا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا، آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. نہ کوئی شخص روک سکتا ہے، نہ برادری روک سکتی ہے، نہ سماج روک سکتا ہے، اور نہ حکومتیں روک سکتی. دعوت و تبلیغ کی محنت کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ وہ کام ہے جو چلتا رہے گا، اور کرنے والے نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو کوئی ان کا بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے اللہ کی بات پر. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم تھا. آپ لوگوں کی مجلسوں میں جاتے تھے، خصوصی عمومی ملاقات کیا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جو مشہور اور بڑے بڑے بازار لگتے تھے، ان بازاروں میں جا کر کے آپ لوگوں کو دین کی دعوت، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے. بہت مشہور حدیث ہے کہ مکے کی گلیوں میں، مکے کے بازاروں میں آپ چل پھر کر کے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کے اعتبار سے، اپنی وحدانیت کے اعتبار سے، اپنی ربوبیت کے اعتبار سے تنہا ہے. کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. تنہا اللہ رب العالمین الہ ہے، معبود ہے. یہ وہ بنیاد ہے جسے توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے. عبودیت صرف اسی کا حق ہے. پوری کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق اگر عبادت کرے گی تو صرف اللہ کی عبادت کرے گی، اور پوری دنیا کو پالنے والا اور کائنات کے پورے نظام کو سنبھالنے والا صرف اللہ ہے. یہ اس کی ربوبیت ہے. رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کے اوپر چلنے والی، اس پتھر کے نیچے رہنے والی کالی چونٹی کی پرورش بھی اور اس کی ضرورت بھی پوری کرنے والا کون؟ اللہ ہے. ہم کو تو پتہ بھی نہیں کہ کون سی مخلوق کہاں رہتی ہے اور کتنی تعداد میں ہے. دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے. بڑی سے بڑی حکومت بھی یہ انتظام نہیں کر سکتی. یہ ایک اللہ کی ربوبیت ہے کہ پوری کائنات میں جہاں کہیں کوئی مخلوق ہے، اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا اور دیگر تمام تر ضروریات کا انتظام کرنے والا کون؟ اللہ ہے. یہ اس کی ربوبیت ہے. لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے کہ ہماری تمام تر ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے، اور وہی تنہا اس پوری کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. اور اس کائنات میں اس کا یہ حق ہے کہ اگر کوئی عبادت کی جائے گی تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے گی. باقی کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے. اللہ کے بعد ان انسانوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن عبادت اور پوجا صرف اللہ کی جائے گی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آپ اگر سنیں گے اور دل کی گہرائیوں سے سوچیں گے تو روئے کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا تھا کہ آج میری مجلس میں کوئی مجھے سجدہ کرنا چاہے تو میں روک دیتا ہوں. صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے تو کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حق صرف اللہ کا ہے. اور آپ نے پھر یہ فرمایا کہ لو کنت آمر احد ان يسجد لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر اس روئے زمین پر میں کسی کو حکم دیتا اور اجازت دیتا کہ وہ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے. یعنی میاں بیوی کے درمیان جو فرق مراتب ہے اس کا تذکرہ حضور نے فرمایا کہ ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی نہیں ہوتا. جن گھرانوں میں شوہر کے احکامات کو نظر انداز کر کے اگر بیوی اپنے ماں باپ کے احکامات کو لے کر چلتی ہے وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. اس گھر میں رہنے والوں کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو تو سجدہ کرنے سے منع کیا کہ کوئی مجھے سجدہ کرے، اور آپ نے ایک پیغام بھی دیا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے. لیکن سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا. عبادت میں سب سے زیادہ وہ قریبی عبادت جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی. اس لیے سجدے کے ساتھ تمام عبادتیں اسی سے مربوط اور وابستہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی.